بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خبیث چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس بارے میں صریح روایت اگرچہ موجود نہیں ہے، مگر قرآن مجید کی جو آیت ہے نا کہ خبیث چیزیں حرام ہیں، تو خبیث چیزیں ما یستکرہہ الطبع السلیم، جس کو بھی یعنی سلیم الطبع انسان کی فطرت ناپسند کرتی ہے۔ تو سلیم الطبع انسان کی فطرت جو مذکر کی جو پیشاب گاہ ہے یا اس کے جو خصیتین ہیں، چونکہ وہ ہر وقت نجاست کے لیے بنے ہیں، ان میں ہر وقت یعنی جب سے جانور کی پیدائش ہوتی ہے موت تک اس میں نجاست کا وہ محل اور مقر ہیں، تو اس کی وجہ سے فقہ حنفی میں اس کا کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ خبائث میں داخل ہے۔ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں صراحتاً کہاں لکھا ہے، تو بہت سی چیزیں قرآن و حدیث میں صراحتاً نہیں ہیں، لیکن قرآن نے ان کی طرف اشارہ دیا ہے۔ اس کی اور بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ قرآن و حدیث میں ان کا صراحتاً ذکر نہیں ہے، مگر تمام فقہا ان کو کوئی بھی اس کو کھانے کو جائز نہیں سمجھتا۔ تو میں فی الحال اختصار سے کام لے رہا ہوں، تو میں ان مثالوں کی طرف نہیں جاتا۔ تو اسی طرح جانور میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگرچہ پاک ہیں، مگر ان کا استعمال، ان کا کھانا، یہ چونکہ طبع سلیم پر بہت گراں گزرتا ہے، اس کو خبیث سمجھتی ہے طبع سلیم، اس لیے ان کا کھانا ناجائز ہے۔ لا الہ الا اللہ